السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی معزز بھائیوں اور بہنوں، پارہ نمبر 10 ہے، سورۃ التوبہ ہے، پارے کا رکوع نمبر 11 ہے، سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 5 ہے، آیات مقدسہ نمبر 36 اور 37 ہیں، اور یہاں پر رکوع نمبر 11 مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس میں جو رہنمائی عطا فرمائی تھی، اس میں وہ لوگ جو بظاہر علماء ہیں اور معاشرے کے اندر سکالرز کہلاتے ہیں، اسی طرح کچھ درویش، بزرگ، پیر، وہ اپنا سٹیٹس بتاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ علماء سو میں شامل ہے، اور اس کی وجہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمائی تھی کہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور رشوت لے کر، نذرانے لے کر، اسی طریقے سے اور فوائد حاصل کر کے، سہولیات لے کر جو مروجہ نظام ظلم ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے خود بھی استعمال ہوتے ہیں اور عوام کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک رویہ سوسائٹی میں موجود ہے، جو خوشامدی اسکالرز ہیں، علماء ہیں یا گدی نشین ہیں، اللہ رب العزت نے سختی سے یہ پابندی لگا دی کہ یہ لوگ جو ان کا رویہ ہے وہ غلط ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے، جو احباب اور جو حضرات معاشرے میں لیڈ کرتے ہیں، اگر وہ بک جائیں، جھک جائیں، اعلی کار کے طور پر استعمال ہونا شروع ہو جائیں، تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے انقلابات کی ضرورت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب بھی تشریف لائے ہیں، اصل میں سوسائٹی کو انہی مسائل سے نکالنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ رب العزت کی توحید میں کنفیژن پیدا کر دیتے ہیں، شرک کے ذریعے سے، منافقت کے ذریعے سے، انفرادی اور ذاتی اغراض اور مفادات کے ذریعے سے۔ آج اللہ رب العزت نے مزید ان مشرکین کو، منافقین کو یہ بات سمجھائی ہے آیت نمبر 36 کے اندر، کہ سب سے پہلے یہ سمجھو، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، شریک کرتے ہیں، لیکن یہ تو ذرا غور کرو کہ اس کائنات کی جو مینجمنٹ ہے وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب سے یہ دنیا پیدا کی، زمین و آسمان پیدا کیے، اسی وقت سے مہینوں کی ترتیب و تشکیل بھی کر دی، مہینے طے کر دیے کہ 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں جو قمری مہینے ہیں وہ کہاں سے شروع ہو کے کہاں مکمل ہوتے ہیں۔
تو جب اللہ رب العزت اس کائنات کا مالک و خالق ہے، زمین و آسمان کا مالک و خالق وہی ہے، اور اس نے پوری مینجمنٹ کر دی ہے سائنسی بنیادوں پر کہ مہینوں کی ترتیب و تشکیل، اور اس کے ساتھ پورا نظام زندگی اٹیچ کر دیا ہے، پھر اب اللہ رب العزت کے متعلق بدگمانی پیدا کرنا، اللہ رب العزت کے متعلق کچھ غلط خیالات پیدا کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، پھر ان مہینوں کی ترتیب و تشکیل قائم کرنے کے بعد ہمارا پورا زندگی کا نظام اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، اس اللہ کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ اسی وقت سے ہے جب سے یہ انسانیت معرض وجود میں آئی، یہ زمین و آسمان کی ترتیب و تشکیل ہوئی تو اللہ رب العزت نے 12 مہینے طے کر دیے ہیں، منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑے معزز مہینے ہیں۔ یہ جو 4 مہینے ہیں یہ پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ کے ادوار میں بھی ان کو معزز سمجھا گیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب میں ان کو معزز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ، پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ اور ان کے خاندانوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو معزز سمجھا گیا ہے۔ اور یہ 4 مہینے رجب ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے، 3 مہینے ترتیب کے ساتھ ہے، اور ایک رجب ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ترتیب و تشکیل ہے، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ ہم نے اپنا جو نظام زندگی ہے وہ انہی مہینوں کے مطابق ترتیب و تشکیل دینا ہے، تاکہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، انفرادی، اجتماعی، سیاسی، معاشی اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بارے ہمارے حسابات ہیں وہ پایا تکمیل تک پہنچ جائیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ جو مہینے ہیں ان کے اندر ظلم مت کریں اپنے اوپر۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، اور مشرکین سے جہاد کریں، اور کس طرح جہاد کریں؟ ہر حال میں مکمل، جیسا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ لڑائی کی اور جنگ کی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لیں کہ بے شک اللہ رب العزت متقین کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی دے دی کہ ہم جب مشرکین ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور مکمل جنگ کرتے ہیں، مکمل جنگ کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہ ہمارے اوپر غلبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں شکست دینا چاہتے ہیں، ہر اعتبار سے ہمیں وہ ناکام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیوں نہ لڑائی کریں گے؟ ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح جہاد کریں گے، ہم ان کو مکمل شکست دیں گے اور ان پر مکمل غلبہ اور فتح حاصل کریں گے۔ اور آخر میں تو اللہ رب العزت نے پھر وہ بات دہرا دی جو مسلسل دہرا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کن کے ساتھ ہے؟ وہ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلسل ہماری یہ تربیت فرمائی ہے، اور دور حاضر میں بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے، جب بھی حزب اللہ کی جماعت میدان عمل میں اترے گی، شعوری اعلیٰ نظریے کے بعد، شعوری جد و جہد کرنے کے بعد، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی سرپرستی میں جب وہ میدان کارزار میں اترے گی تو اللہ رب العزت ان کا ساتھ دیں گے۔ اللہ ہمیشہ متقین کے ساتھ ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے پھر ان کی کارستانیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ جو مہینوں کی ترتیب و تشکیل ہے اور اس میں 4 مہینے محترم ہیں، یہ کفار کیا کرتے تھے؟ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ مثلا وہ جنگ کر رہے ہیں اور محرم کا مہینہ ہے تو محرم کے مہینے کو صفر کا مہینہ بنا دیتے تھے، اور صفر کے مہینے کو محرم کا بنا دیتے تھے۔ یعنی یہ تبدیلی وہ خود ساختہ تھی ان کی۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ واضح کر دیا، اس کی روح بیان فرما دی کہ جن چیزوں کو اللہ نے طے کر دیا ہے ان کو آگے پیچھے کرنا یہ حرام ہے، یہ غلط ہے،
کیوں؟ اللہ نے تو اس کا کائنات کا جو ایک سسٹم ہے، کائنات کی جو ایک ترتیب و تشکیل ہے اور پھر اس کی مینجمنٹ ہے، وہ ان مہینوں کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے۔ تو جب آپ مہینہ ہی آگے پیچھے کر دیں گے تو پھر اس کو ان مہینوں میں طے کر کے جو امور سر انجام دینے ہیں وہ تو ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ آگے پیچھے کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے، اور اللہ کی حلال چیزوں کو، اللہ رب العزت کی طے کی ہوئی چیزوں کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا کہ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ کئی جگہ اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم لوگ، فاسق لوگ، منافق لوگ، کافر لوگ، ان کو ہدایت نہیں آئے گی۔ یہ کون لوگ مراد ہیں؟ یہ عوام اس میں سے مراد نہیں ہوتی۔ عوام جو ہے وہ تو بڑے سرداروں اور چودھریوں اور جو باطل طاقتیں ہیں ان کے پیچھے چلتی ہے۔ اصل میں مراد یہ ہے کہ جو ان کافروں کو لیڈ کر رہے ہیں، منافقین کے قائدین ہیں، جو ان کے سردار ہیں، اسی طرح فاسقین کے جو قائد اور لیڈر ہیں اور ان کے قیادت کر رہے ہیں، وہ مراد ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایسے جو ان کے لیڈر اور سردار ہیں، حکمران پارٹی ہے، حزب الشیطان ہے اور اللہ کی جماعت کے مقابلے میں ہے، ان کو کبھی ہدایت نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو، اس کے اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائے، ان کی جو حسنات ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔